السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورہ الفاتحہ الحمدللہ ہماری آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور ہم نے لفظی ترجمہ بھی اس میں سمجھا ورڈ ٹو ورڈ، اور مختصر سی تفسیر بھی۔ اور ہم نے اس صورت میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے بارے میں جانا کہ ہم اللہ کی حمد کیوں کرتے ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہیں، یعنی سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، مدبر ہیں۔ اور پھر الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ مالک یوم الدین ہیں، جزا و سزا کے دن کے مالک ہیں۔ اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی صرف آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اہدنا الصراط المستقیم اس کو سمجھا، قرآن کی پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ کھانے پینے کا جو ذمہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہمارا، کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا، اور کوئی بھی ایک آخری لقمہ بھی جو اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو کھائے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ لیکن ہدایت کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں دعا کرنی ہے، اور یہ دعا ہم دن میں 17 بار، اگر ہم صرف فرائض کو لیں تو دن میں 17 بار ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 گروہوں کی بات کی گئی یہاں پہ۔ ایک وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، جو کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہیں۔ تو یہ ہیں انعمت علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو انعام دیتے ہیں نا۔ تو قرآن میں ہی اس کی تفسیر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ کوئی وہ لوگ نہیں جن کو بہت زیادہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا، نہیں، یہ ان سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اسی لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ پھر ان کے ساتھ ہی ہوگا، اسی گروہ میں ہوگا۔ دوسرا گروہ جس میں ہم نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ غیر المغضوب، ہمیں ان میں سے نہ کرنا جن پر آپ کا غصہ اور غضب نازل ہوا۔ تو یہ کون ہے؟ یہود ہیں۔ تو دور نبوی میں تو واقعی یہی فرقے مغضوب علیہم اور الضالین تھے، یعنی المغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ۔ مگر آج مسلمانوں کے اکثر فرقے ان میں شامل ہو چکے ہیں، اور صراط مستقیم پر تو مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، اور یہ حدیث میں پیچھے کوٹ کر چکی ہوں کہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جسے فرقہ ناجیہ بھی کہتے ہیں، طائفہ منصورہ بھی کہتے ہیں، جماعت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جنت میں جائے گا ایک فرقہ جس پہ ما انا علیہ و اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس طریقے پر میں ہوں، جس راستے پر میں ہوں، اس راستے پر چلنے والے میرے اصحاب بھی، یہ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، صراط مستقیم پہ چلنے والے۔ تو صراط مستقیم ہمیں صرف دعا مانگنے سے نہیں ملے گا، بلکہ ہم نے پھر علم حاصل کرنا ہے۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود کے پاس علم بھی تھا، اہل کتاب ہیں وہ، ان کے پاس کتابیں بھی آئی، رسول بھی آئی، علم ہونے کے باوجود انہوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ تو علم کے مطابق جب تک عمل نہیں کریں گے تو وہ علم حجت بن جائے گا ہمارے خلاف، کہ ہمارے پاس علم تھا لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ جو دوسرا گروہ ہے، اب آپ انشاءاللہ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو بہت زیادہ یہود کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی تھی، اللہ تعالیٰ کا کیوں ان کے اوپر غضب نازل ہوا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں نے نہیں بھی سمجھ کے پڑھا تو اصحاب السبت کا واقعہ تو سب کو پتہ ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے، ایک قبیلہ جو تھا ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہفتے کی تعظیم کو لازم کیا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، تو ان
ان کو کیا تھا، ان کو حکم تھا ہفتے کی تعظیم کا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بدل دیا۔ تو اگر ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلتے ہیں ہیلے بہانوں سے، تو ہمارے اوپر بھی پھر اللہ کا غضب ہوگا۔ اور جب آپ احادیث نا، تو بہت زیادہ ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ واقعی کہ ہم لوگ کتنا ان کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں۔ اسی طرح الضالین ہے، تو ضالین جو تھے ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن عمل تھا، اور عمل بھی کیسا، سنی سنائی باتوں پہ، یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو ہماری جو اکثریت ہے آج کے دور میں، ان کے پاس بھی ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں نے تو بہت سارے لوگوں کو یہی کہتے سنا ہے کہ وہ جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں نا خلاف سنت، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے۔ ہر کسی کے منہ پہ، یعنی اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں نا، تو 99 یہی کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے۔ تو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو لازمی پیچھے عمل ہونا، علم ہونا چاہیے، نافع علم۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نافع علم بیس بنتا ہے عمل صالح کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 بار قرآن میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا، ہدایت کے ساتھ، اور وہ ہدایت یہی ہے جو ابھی ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور اگر ہم اس کتاب کو سمجھے بغیر پڑھیں گے تو ہم ہدایت یافتہ کہاں سے ہوں گے؟ ہم بس پھر وہ کھڑے ہو کے اللہ کے آگے بس اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے لیے ہم کوئی محنت، کوئی کوشش نہیں کریں گے، تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں ان تینوں گروہوں میں سے کون سے گروہ کے ساتھ شامل ہونا ہے؟ تو ظاہر ہے، لازمی بات ہے، ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہمیں انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور انعام کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی تھی، تو اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گئے۔ تو ہمیں بھی اسی گروہ میں شامل ہونا ہے۔ اس گروہ میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت۔ تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جب تک ہم اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے نہیں، ہم کیسے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیسے ہم اللہ کے حکم کے مطابق چل سکتے ہیں؟ اور جو ہمارا دین ہے نا، دین کا مطلب ہوتا ہے دا وے آف لائف، یعنی پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور اسی دین کے بارے میں جب ہم قبر میں جائیں گے نا، تو جو ہم سے 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، یہی سوال ہوگا کہ کون سے طریقے پہ زندگی گزار کے آئے ہو۔ کیونکہ بہت سارے طریقے نا، لوگ بہت سارے طریقوں پہ چل رہے ہیں، کیونکہ صراط المستقیم کے علاوہ اور بہت سارے راستے ہیں، بہت ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، نفس جس راستوں پہ لے کے جاتا ہے وہ ہے، پھر لوگ بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں وہ جن راستوں پہ لے کے جاتے ہیں، جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے یہ سوال ہوگا، اسی وقت ہوگا جب ہمارے گھر والے ہمیں دفن کر کے آئیں گے نا، تو ابھی وہ چند قدم ہی چلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ ان کے قدموں کی چاپ سنے گا، اور وہ اس کے لیے اس کو سنائی جاتی تاکہ وہ حسرت کرے گی، یہ جن کے لیے میں نے پتہ نہیں کیا 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 تھا، آج مجھے چھوڑ کے یہاں پہ جا رہے مٹی کے نیچے۔ تو اسی وقت منکر نکیر آ جائیں گے اور وہ سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ تو ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا تعلق کس فرقے سے تھا، کس جماعت سے تھا۔ ما دینک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اتارا ہے، دین الاسلام۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 85 میں آتا ہے، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی اس دین کے علاوہ کسی اور طریقے پہ زندگی گزار کے آیا ہوگا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سوال ہوگا، اور اس کا جواب دینی الاسلام ہے۔ تو وہ منہ سے تبھی نکلے گا جب ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اگر ہم نے یہود کے طریقے پہ زندگی گزاری، نصارہ کے طریقے پہ، مجوس کے طریقے پہ، ہندوؤں کے طریقے پہ، مثال کے طور پہ ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں یہ جو جہیز اور بارات اور جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں نکاح کے علاوہ، نکاح اور ولیمے کے علاوہ، وہ سب کیا ہوتی ہیں؟ وہ ساری ہم نے انہی سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہیں گے دینی الاسلام، کہ دین تو میرا اسلام تھا لیکن طریقے میرے اس سے بالکل مختلف تھے۔ مثال کے طور پہ یہود جیسے، یہود و نصارہ میں یہ دن جو منائے جاتے ہیں، مدرس ڈے ہیں، جیسے برتھ ڈے لوگ مناتے ہیں اپنے بچوں کی، فادرس ڈے، وومنس ڈے، لیبر ڈے، پتہ نہیں کون کون سا ڈے، اتنے ہیں کہ وہ ان گنت ہو گئے ان کے نام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا، یعنی انہی کے جیسے کام کرے گا، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جون سا بھی راستہ اختیار کریں گے نا تو ہم اسی منزل پہ پہنچیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لاہور سے کراچی کے لیے ایروپلین میں بیٹھیں اور ہم پہنچیں ملتان یا فیصل آباد. ایسا نہیں ہو سکتا. یا ہم یہاں سے اسلام آباد سے دبئی کے لیے ایروپلین میں بیٹھیں اور ہم جا کے پہنچیں افغانستان یا کہیں اور. تو اسی طرح ہماری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا، جن طریقوں پہ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہم اسی گروہ کے ساتھ ہوں گے جن کے طریقوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. تو دین اسلام کیا ہے؟ صراط المستقیم یہ ہے دین اسلام، سیدھا راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملائے گا، جو ہمیں جنت میں لے جائے گا، جو ہمیں پل صراط پہ چلنے میں مدد کرے گا. تو اس کو علم حاصل کیے بغیر نہیں ہم دین اسلام کو سیکھ سکتے. اور پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ کتاب و سنت کو سمجھے بغیر، پڑھے بغیر ہم کس طرح دین اسلام سیکھ سکتے ہیں. آج کے دور میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے. اب قرآن سمجھ کے پڑھیں، دیکھیں بڑوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے بڑے نہ عقل رکھتے ہوں، نہ ہدایت پہ ہوں، تو پھر بھی کیا تم ان کی تقلید کرو گے. اور سورہ حزاب میں یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا نا تو یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں اس راستے پہ چلایا. تو بڑوں کی اندھی تقلید نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں پہ ہم نے جب صراط الذین انعمت علیہم پڑھا تو ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ ہمارے بزرگوں کا راستہ، کیونکہ ممکن ہے کہ بزرگوں کو خود نہ پتہ چلا ہو کہ وہ کون سا راستہ ہے، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، یا کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور مطابت رسول ہی عمل صالح کی بیس ہے. یعنی عمل صالح جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا نیک عمل کیا، ہم نے نیکی کا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام میں دو چیزوں کو چیک کریں گے. ایک دیکھیں گے کہ کس کے لیے کیا، میرے لیے کیا، خالص میرے لیے کیا. دوسرا طریقہ چیک کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا، تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے، عمل صالح. لیکن اگر اس میں اپنے علاقے کے رسم و رواج اور اپنے بڑوں کی تقلید ہے اور اپنے نفس کی کچھ خواہشات ہیں، تو پھر وہ عمل صالح نہیں کہلا سکتا. پھر اللہ نہ کرے کہ ہم جب اللہ کے پاس جائیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہ ہو، کوئی نیکی نہ ہو. تو بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا. علم جو ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے ہماری زندگیوں کے لیے، جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے نا، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. اسی طرح علم ضروری ہے، ہمیں قدم قدم پہ علم کی ضرورت ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں رحم اللہ کہ انسان کو کھانے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. کیونکہ کھانا تو دیکھیں ہم دن میں کوئی 2 بار کھاتا ہے، کوئی 3 بار کھاتا ہے، لیکن علم کی تو ہمیں قدم قدم پہ ضرورت ہے، قدم قدم پہ ضرورت ہے. کوئی کاروبار کے لیے نکلا ہے تو علم چاہیے. کوئی عورت جیسے گھر سے باہر نکلی ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا مجھے، کہ میں عورت ہوں، مجھے کیسے نکلنا ہے. باہر اگر کسی سے بات کرنے کی نوبت پیش آ گئی تو مجھے کیسے بات کرنی ہے، مجھے گھر میں سب کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے. یہ سب قدم قدم پہ ہمیں علم کی ضرورت ہے. تو یہ تھی سورہ الفاتحہ، جسے ہم ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو پھر ہمیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آخر انہوں نے ایسے کون سے کام کیے تھے کہ جو ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ ضالین یعنی راہ راست سے بھٹکے ہوئے، گمراہ. جب ہم کہتے ہیں نا گمراہ، تو انہوں نے اپنی راہ کیوں گم کر دی، وہ صراط المستقیم کیوں گم ہو گیا ان سے. تو اسی لیے گم ہو گیا کیونکہ ان کے جو ان کا عمل تھا نا، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی. مثلا رہبانیت اختیار کرنا، کہ دنیا چھوڑ کے زہد اختیار کرنا اور جا کے جنگلوں میں بیٹھ جانا، نہ کپڑے پہننا، نہ کھانا پینا. یہ اسلام میں تو یہ نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ بندوں کے بیچ میں ہی رہو، کھاؤ پیو بھی، سب کچھ کرو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن سب کے حقوق ادا کرو، اللہ کا بھی حق ادا کرو اور حقوق العباد بھی. تو چلیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم نے اس صورت کا حق تو نہیں ادا کیا، لیکن جتنا ہم نے سمجھا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کریں جن کے بارے میں یہاں پہ آیا انعمت علیہم، اور پورے شعور کے ساتھ ہم اس صورت کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو دوسری سورہ جو ہے وہ سورہ البقرہ، جس کی 286 آیات ہیں. سب سے بڑی صورت ہے، یہ لمبی صورت ہے آیات کے اعتبار سے قرآن میں. اور
اس کو اس کے جو فضائل میں یعنی اس کی فضیلت میں جو احادیث آئیں ان میں سے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو سن کے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک ہی سٹنگ میں پڑھنا ضروری ہے، یا ہم اس کو، کیونکہ یہ ماشاءاللہ 2.5 پاروں میں آپ کو سب کو پتہ ہے، تو صرف پڑھنا یہ کوئی میجک نہیں ہے کہ صرف ہم پڑھیں گے یا گھر میں لگا کے سن لیں گے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ نہیں، اس صورت کو پڑھنا اور اس کے بعد سمجھنا اور اس کے مطابق عمل جب کریں گے نا تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملے گا بیچ میں اپنی ٹانگ اڑانے کا، کیونکہ آپ ایز اٹ از اس طرح عمل کر رہے ہوں گے سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں امر دیا، جس طرح سے حکم دیا، تو جب اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر شیطان اس گھر سے نکل جائے گا۔ وہ بولے گا یہ تو اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کر رہے ہیں، میرا تو یہاں زور چلنے والا نہیں، تو کہیں اور چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ الزہراوین، الزہراوین کیا ہے؟ زہرا نام بھی ہوتا ہے، زہرا ہوتا ہے یا زہرا ہوتا ہے، اس کا معنی پھول۔ تو یہاں پہ فرمایا الزہراوین، تثنیہ کا صیغہ، یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں، اور وہ کون سی ہیں؟ یعنی البقرہ اور آل عمران۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جگمگانے والی صورتیں پڑھا کرو، یعنی البقرہ اور آل عمران۔ اب جب آپ البقرہ پڑھیں گے تو اس میں یہود کے بارے میں تقریباً پہلا پارہ تو آلموسٹ پورا یہود کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد جب آل عمران پڑھیں گے تو نصارہ کے بارے میں، پھر ہم جانیں گے کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارا ان کے پول کھول کے رکھ دی ہیں ان 2 صورتوں میں۔ تو جب ہم ان کے طریقوں سے بچیں گے، یہ صورتیں پڑھ کے دونوں، تو پھر ظاہر ہے ہم وہ صراط المستقیم والا راستہ اپنائیں گے، ہم ان لوگوں کا طریقہ اپنائیں گے، ان کے راستے پہ چلیں گے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ تو یہ صورتیں جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یعنی ہمارے اوپر سایہ کیا ہوگا ان 2 صورتوں نے، سبحان اللہ۔ اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا سورہ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے۔ یعنی جب ہم اسے حاصل کریں گے، یعنی اسے پڑھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں برکت ہوگی، ہماری زندگی میں برکت ہوگی، اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے۔ یعنی جب ہم نے جو حدیث پڑھی نا کہ وہ قیامت والا دن اس حال میں آئے گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 صائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، اچھا یہ سورہ بقرہ پڑھنے والے ہیں، آج دیکھیں یہ صورتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر رہی ہیں کہ ان کی مغفرت کر دیں، تو پھر وہ لوگ حسرت کریں گے جنہوں نے ان کو نہیں پڑھا، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ سورہ بقرہ باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے نا اس کو سمجھ کے، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت زیادہ اچھا لگے گا کہ، اور حسرت ہوگی ابھی کہ ابھی تک ہم نے کیوں نہیں سمجھ کے پڑھا، جنہوں نے نہیں پڑھا۔ تو مدنی صورتوں میں یہ سب سے پہلی صورت ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ 13 سال میں 86 صورتیں نازل ہوئی تھیں، یعنی مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئی تھیں، اور مدینہ میں جو 10 سال تھے اس میں پھر 28 صورتیں نازل ہوئی، تو ٹوٹل 114 ہو گئی۔ تو نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 87 ہے، نزول کے اعتبار سے، یعنی جب آپ مدینہ گئے تو ابتدائی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی، تو اس اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 87 ہے، لیکن قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں اس کا دوسرا نمبر ہے، اور اس کا زیادہ تر حصہ تو ابتدائی مدنی دور میں نازل ہو، یعنی مدینے میں ابتدائی، کیونکہ ابھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ سارے وہ جو احکامات ہیں وہ ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئے تھے، لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو بہت بعد میں جا کے نازل ہوئی۔ مثال کے طور پہ حرمت سود، یعنی سود کو جب حرام قرار دیا گیا تو اس کی جو آیات ہیں وہ 10 ہجری
کے بالکل آخر میں نازل ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تھا. تو انشاءاللہ اس سورہ کو ہم سمجھیں گے اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.